یہ رواج سامو جمعیت علماء اسلام جب بہادر اگواون پورے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام جو مقدموں بیرنا مارو جمعیت علماء اسلام جو مقدمے کے پیش کرنے مارو وکیل جمعیت وکیل احناف برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب امان جی آجو جمعیت علماء اسلام جو مقدموں پیش کر دو دل جے گہرائی سا دل جے قلم سا امان مولانا مفتی عبدالواحد قریشی کو بدلو انشاءاللہ دل جے قلم سا بدلو انشاءاللہ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو گرمائیں اور آپ کے جذبات کو بھڑکائیں برادر مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام ان پر جو سچ کی خاطر مسکرا کے مرے سلام ان پر جو سچ کی خاطر مسکرا کے مرے جو دین حق کی شمع کو اپنے خون سے جلا کے مرے خالد محمود سمرو کی نظر میں موت کیا تھی خالد محمود سمرو کی نظر میں موت کیا تھی بس جنت کا تھا راستہ جس پر قدم بڑھا کے چلے میرے معزز دوستو آج 28 نومبر 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن میں اس وقت باب الاسلام صوبہ سندھ کی دھرتی پر آپ کی خدمت میں لاڑکانہ کی عظیم سرزمین پر سالانہ شہید اسلام کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہو میرے دوستو آپ اور ہم یہاں پر جمع ہیں شہید ملت شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے واقعی رب کریم نے کچھ شخصیات ایسی پیدا فرمائی ہوتی ہیں جنہیں تاریخ ساز ہونے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے اور تاریخ میں ان کو نابغہ روز کی شخصیت بھی حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ شہید رحمہ اللہ کو رب کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا میں نے کئی مرتبہ اپنے بچپن میں اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مختلف کانفرنسز میں اجلاسات کے اندر
علامہ شہید رحمہ اللہ کی زیارت کی، ان کی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ میرے کانوں میں آج بھی علامہ شہید کا یہ جملہ گونج رہا ہے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ رب کریم نے انہیں جن شخصیت اور جس صفات سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ کا ہی کرم اور فضل کہ وہ دنیا سے گئے ہیں، تو اپنی اس صفات پر مہر تصدیق اپنے خون سے لگائی ہے۔ میرے دوستو، شہدائے کرام میں انہوں نے اپنا نام درج کروا دیا ہے۔ اسلام تو یوں اپنے اندر اتنے شہید رکھتا ہے، شاید پورے سال میں اسلامی کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ دن کا نام لیں میں آپ کو اسلام کے شہید کا نام بتاؤں۔ اسلام شہیدوں پہ ماتم کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام شہادت کو سعادت سمجھتا ہے، اسلام شہادت کو نعمت سمجھتا ہے۔ غم جدائی کا ضرور ہوتا ہے، لیکن شہادت کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ رب کریم علامہ شہید کی تربت اقدس پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن رب کریم نے اپنے فضل سے آپ کو اور مجھے کئی خالد سمروں کے جانشین عطا فرما دیے ہیں۔ ابھی آپ مجھ سے قبل بھائی راشد محمود سمروں کی للکار کو سن رہے تھے۔ یہ صرف لاڑکانہ کی پہچان نہیں ہے، یہ صرف سندھ کی دھرتی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ملک پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کا یہ وہ چمکتا ستارہ ہے جو علامہ شہید کے خون کی بدولت آج آپ کے سامنے لاڑکانہ کے چوک و چوراہے پر گرج رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا اور عوام کا تعاون حاصل رہا تو یہ للکار انشاءاللہ پاکستان کے ایوانوں میں بھی گونجے گی انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیں گے، آپ ساتھ چلیں گے، اس کے لیے باہر نکلنا پڑا نکلو گے، روڈوں پہ آنا پڑا آؤ گے۔ میرے دوستو، جب حق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق اتنے رکھ، اس بنیاد پر ہم حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں علامہ شہید کے حوالے سے دو قسم کی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ برادر مکرم مولانا ناصر محمود سمرو نے مجھے حکم فرمایا کہ فضائل شہادت پر بھی بات فرمائیے، علامہ شہید کی سیاسی اور مشن کی زندگی پر بات کیجئے۔ میں پہلے عنوان پہ بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، شہید کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقام کیسے ملتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج ہم اپنے دوستوں پہ فخر کرتے ہیں، یہ بندہ میرا یار ہے، دلدار ہے، وفادار ہے، جانثار ہے، تابعدار و حبدار ہے، میرا اس سے دوستی کا تعلق ہے، یارانے کا تعلق ہے۔ ایک دوستی وہ ہے جسے آپ کہیں، ایک دوستی وہ ہے جسے میں کہوں، ایک دوستی وہ ہے جسے دنیا والے کہیں، لیکن ایک دوستی وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کہے کہ لوگوں یاری رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو، دوستی رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو، محبت رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو، تعلق رکھنا ہے ان کے ساتھ رکھو، عقیدت رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو، الفت رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو، یگانت رکھنی ہے ان کے ساتھ رکھو۔ رب کریم کا قرآن کہتا ہے، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء کہتی ہے، آیت نمبر 169 کہتی ہے، رب کریم فرماتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لاڑکانہ کے غیرت مندوں، سندھ کے غیوروں، میں اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا، میں رب کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جنگ اخبار، اخبار جہاں کسی صحافی اور انکر کا کالم نہیں پڑھ رہا۔ رب کریم کا اعلان ہے، اے لوگوں آؤ میں تمہیں انٹروڈکشن کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں تعارف کراتا ہوں، تمہیں وزٹ کراتا
ہو یاری کہاں رکھنی ہے، دوستی کہاں رکھنی ہے؟ فرمایا جن پر میں نے انعام کیا وہ 4 طبقے ہیں، انعام اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے طبقے پر میرا انعام ہے، والصدیقین، صحابہ کے طبقے پر انعام خداوندی ہے، والشہداء، شہیدوں کے طبقے پہ انعام خداوندی ہے، والصالحین، اولیاء کے طبقے پہ انعام خداوندی ہے۔ اللہ آپ نے انعام بتایا، اکرام و احترام بتایا، نبیوں کا طبقہ انعام والا، صحابہ کا طبقہ انعام والا، اولیاء کا طبقہ انعام والا، شہداء کا طبقہ انعام والا۔ اللہ انہیں انعام ملا ہے۔ اگر کوئی باپ کے لوگ چاہیں ہمیں انعام ملے، باپ کے لوگ چاہیں ہمیں فضیلت ملے، باپ کے لوگ چاہیں ہمیں بھی درجے رتبے مرتبے ملے، وہ رب کریم فرمائیے وہ لوگ کیا کریں؟ رب نے فرمایا میں تمہیں راستہ دے رہا ہوں، ترتیب سمجھا رہا ہوں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ لوگ یاری رکھتے ہیں، لوگ دوستی رکھتے ہیں، لوگ محبت رکھتے ہیں، لوگ فرینڈشپ بناتے ہیں۔ یاری جہاں بنانی ہے اپنی مرضی میں دیکھو، رب کی مرضی دیکھو، اپنا طرز نہ دیکھو، رب کا حکم دیکھو، اپنی پسند نہ دیکھو، اللہ کا فرمان دیکھو۔ فرمایا نبیوں کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، اولیاء و شہداء کا طبقہ، حسن اولئک رفیقا۔ یاری ان سے رکھو گے تو اللہ فرمائے گا تمہاری صرف یاری نہیں ہے، خوبصورت دلداری ہے۔ میرے دوستو رب کریم کا اعلان ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ ہاں یہ دوستی اتنی بڑی ہے جس کو آپ اور ہم آج نماز کے اندر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے رب کریم تو نے راستہ دکھانا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے جس راستے پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس میں تیرا غصہ ہوا ہے، جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، جن پہ انعام ہوا ہے وہ راستہ نبیوں کا، وہ راستہ صحابہ کا، وہ راستہ اولیاء اور شہداء کا ہے۔ میرا ڈاکٹر علامہ خالد محمود سمروی شہداء کے طبقے میں ہے، شہداء اسلام کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ اگر میں اس شہید سے یاری رکھ رہا ہوں، اس یاری کو قرآن محبت کی یاری، قرآن حسن کی یاری، خوبصورت یاری اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے آج کے لیے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم کل بھی ڈاکٹر خالد محمود کے مشن پہ تھے، ہم آج بھی ڈاکٹر خالد محمود کے مشن پہ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خالد محمود کے مشن پہ رہیں گے۔ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کل بھی سمرو زندہ تھا۔ میرے دوستو شہید کی فضیلت شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنا خون دیا ہے، جس نے اپنی جان دی ہے، جس نے اپنی گردن کو پیش کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن سورۃ البقرہ کو لیے، سورت اور دوسرا پارہ کو لیے، سورت کی آیت نمبر 154 کو لیے رب کریم نے اعلان کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو تمہیں لگتا ہے یہ کٹ گیا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ مر گیا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ دنیا چھوڑ گیا ہے، ایک تیری آنکھ کا دیکھنا ہے، ایک ربانی اعلان ہے، ایک تیرے کان کا سننا ہے، ایک خداوندی اناؤنسمنٹ ہے، تیرا معاملہ تیرا سامنے ہے، لیکن رب عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو نے اس شہید کو مردہ نہیں کہنا، اللہ یہ تو شہید ہو گیا، میں اسے کیا کہوں؟ رب نے فرمایا بل احیاء، تو اسے زندہ کہے گا۔ سوال اٹھتا ہے اللہ یہ زندہ کیسے ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تجھے ماننا پڑے گا، تیرے ذہن میں سوال اٹھے گا، ایمان رکھنا پڑے گا، اشکال
سوال آئے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ لاڑکانہ کے غیرت مندوں، رب کریم نے شہید کے فضائل میں اسی تسلسل کو آگے چلا کے سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ رب کریم کا اعلان ہے شہید کو مردہ کو مان نہ کرنا، یہ رب کریم کے ہاں رزق پاتا ہے، یہ تو زندہ ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو انعام ملتا ہے اس انعام کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے شہید خون دے کے بھی زندہ ہے، اللہ کا اعلان ہے شہید دنیا سے جا کے بھی زندہ ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے۔ میرے دوستو، رب کریم کا یہ اعلان ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام بتایا، شہید کا مرتبہ بتایا، شہید کا درجہ، شہید کی حیثیت بتائی ہے، وہاں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہمارے پاک پیغمبر ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، حضور پاک کی ڈیوٹی یہ ہے، حضور کی ترتیب یہ ہے کہ حضور پاک قرآن کی تشریح کریں گے، قرآن کی وضاحت کریں گے، قرآن کی ایکسپلینیشن دیں گے، قرآن کا مطلب سمجھائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ انعام کہتی ہے، آیت نمبر 44 کہتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوب مصطفیٰ قرآن آپ پہ اترا ہے، تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، قرآن آپ پہ آیا ہے، وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے۔ آج سرکار کے دربار میں چلتے ہیں، حضور پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا، شہادت کی فضیلت بتائی ہے، آپ بھی فرما دیجئے شہید کی فضیلت کیا ہے۔ آپ کھولیے جامع ترمذی کھولیے، ابواب الجہاد کھولیے، باب ثواب الشہید کھولیے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ پیغمبر کے عظیم صحابی حضرت مقداد بن معدی کرم رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا للشہید عند اللہ صدق و خفال۔ اے لوگوں توجہ رکھنا، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس حدیث کو راستہ دینا۔ فرمایا اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے ہاں شہید کے 6 درجے ہیں، وہ ایسے درجے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ، ابھی خون کا پہلا قطرہ نہیں نکلا ہوتا، اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا دوسرا مقام یہ ہے وجرا مقعدہ من الجنہ، یہ ابھی دنیا میں ہوتا ہے، روح کمزور ہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فلم چلا دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اسکرین چلا دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری علامت بتائی، فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کا عذاب ہونا گناہگار کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ شہید ایسا نیکوکار، ایسا تہجد گزار، ایسا رب کے ہاں شب بیدار نہ بھی ہو تو بھی اس کی خون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے وَيَأْمُنُ الْفَزْعَ الْأَكْبَرَ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قیامت کا روز ہوگا، قیامت میں رب کریم جو آواز دے کر لوگوں کی موت کا اعلان کرائیں گے، جب اسرافیل سور پھونکے گا تو فضع اکبر ہوگا، ایک چیخ آئے گی، ایک چنگھاڑ آئے گی، ایک شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا۔ فرمایا اس کی تکلیف سے اللہ شہید کو محفوظ رکھیں گے۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے، چوتھی نشانی کے بعد 5ویں نشانی یہ ہے وَيُوزَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَأْقُوتِيَّةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ اس کو ایسا تاج عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرام اس کے سر پہ پہنا دیتے ہیں، وہ یاقوت کی موتیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں سے ایک یاقوت کا موتی نکال لو، پوری دنیا کی روشنی ماند پڑ جائے گی جو اس ایک تاج کے موتی کی روشنی ہوگی۔ چھٹی نشانی یہ ہے وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ
وسبعین زوجة من الحور العین. اللہ تعالیٰ اس شہید کو 72 حوروں کو ان کی بیوی بنائے گا. 72 حوروں کا اس شہید کو شوہر بنائے گا اور اس کی برکت ہوگی. لاڑکانہ کے غیوروں، اس برکت کو ضائع نہ ہونے دینا. کان کی کھڑکی کھولو، دل تک راستہ دو. فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی وَيَشْفَعُ لَهُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ. قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اعلان خدا بندی ہوگا. اے شہید، تجھے آج یہ پیکج ملا ہے، اپنے گھر کے 70 گناہگاروں کو بلا. جب وہ آ جائیں گے جن پہ جہنم واجب ہوگی، شہید سفارش کرے گا، اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا کرے. میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آنے لگا ہوں. فضائل شہادت کے بعد کہ علامہ شہید کو یقیناً رب کریم کے دربار میں یہ چیزیں مل چکی ہوں گی. اقارب کے اندر شہادت کی وہاں پر سفارش بھی رب کریم انشاءاللہ تعالی سب کو عطا فرمائیں گے. میں اب دوسری بات پہ آنے لگا ہوں. میرا سوال ہے، علامہ خالد محمود کو گولیاں کیوں لگی؟ شہید کیوں کیا گیا؟ دشمن کیوں پیدا ہوئے؟ کیا اس کی زمینوں کا کوئی لڑائی کا معاملہ تھا؟ بولیے کوئی زمینوں کی بات تھی؟ جائیداد کا رولا تھا؟ ذاتیات کا مسئلہ تھا؟ پیسے کا مسئلہ تھا؟ بتاؤ مال کا مسئلہ تھا؟ جب نہیں تھا اس نے گردن پیش کی ہے. وجہ کیا ہے؟ خون پیش کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ زندگی قربان کی ہے. ریزن کیا ہے؟ پیش کیا ہے. بنیاد کیا ہے؟ میرے دوستو، میں بنیاد بتانے لگا ہوں. وجہ یہ ہے اس نے مشن کا پرچم اٹھایا تھا، اس نے خاص بتایا تھا، موقف بتایا تھا، بیانیہ بتایا تھا، اس نے اعلان کیا تھا. میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا اعلان تھا، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہمارا مشن یہ ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکالیں گے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں گے، ان کو آزادی حریت کا سبق دے کر خالق کی عبادت پہ لگائیں گے. علامہ شہید نے یہ مشن اٹھایا تھا، پرچم نبوی اٹھایا تھا. جمعیت علماء اسلام کا کاز کی بات کو بلند بالا، عرف و اعلیٰ، اعلیٰ و بالا کرنے کے لیے زندگی وقف کی تھی. اس کا اعلان تھا. جمعیت کا پیغام یہ ہے، خدا کی دھرتی پہ خدا کا پیغام، خدا کی دھرتی پہ خدا کا نظام نافذ کریں گے. یہ جمعیت کا پیغام ہے. وہ پھر اس پیغام کو لے کر کریا گیا، گلی گیا، کوچے گیا، شہر گیا، کوٹ گیا، گاؤں گیا، چوراہوں پہ گیا. دیکھا کوئی جاگیردار اس سے ٹکرانے آیا جو غریب کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے آیا. خالد محمود سینہ سپر ہو کے ٹھہر گیا. کوئی وڈیرا آیا جس نے غریب کو غلام بنانا چاہا، اس نے اپنے سینے کو پیش کر دیا. کوئی ظلم کے لیے کوئی ظالم آیا، کوئی جابر آیا، کوئی آتا، خالد محمود کا سینہ اس کے لیے سامنے ہوتا. وہ لاڑکانہ سے لے کر سینٹ آف پاکستان تک ایک موقع پہ اپنے کارکنوں کا، اپنے تعلق والوں کا، اپنے سے ملنے والوں کا، اپنے سے محتاط کے مقدمے کو لے کر کبھی ایوانوں میں گیا ہے، اسمبلیوں میں گیا ہے، حکمرانوں کے پاس گیا ہے. اور اس کا اعلان تھا، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگار آزمائیں. دین کا عالم بھی تھا اور اسے اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات پہنچ چکی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندے
تو کئی ہیں، لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ خشیت میں رہتا ہے۔ خالد محمود تک یہ حدیث پہنچی تھی کہ رب کریم کے رسول کریم نے اعلان کیا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی فإنه لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ خالد محمود کو یہ بات پتا تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سیاست انبیاء کا وطیرہ ہے، انبیاء جب دنیا میں نہیں ہوں گے پھر انبیاء کے نائب علماء ہوں گے، وہ سیاست سنبھالیں گے۔ خالد محمود سمرو جانتا تھا یہ مسلح مجھے گھر سے نہیں ملا، پیغمبر کی نیابت سے ملا ہے، میرے ابے کو بھی پیغمبر کی نیابت سے ملا ہے، میرے خاندان کو بھی نبی کی وراثت میں ملا ہے، کیونکہ نبی نے کل مسلح سنبھالا تھا، آج ختم نبوت ہے، عالم مسلح کا وارث ہے۔ نبی نے کل منبر سنبھالا تھا، آج ختم نبوت ہے، منبر کا وارث عالم ہے، ختم نبوت ہے۔ نبی نے نہیں آنا، نبی کے وارث عالم نے آنا ہے، یہ کام علماء نے کرنا ہے۔ تو خالد محمود سمرو نے یہ کام کیے تھے پیغمبر کی وراثت میں۔ تو وہ جانتا تھا کہ سیاست بھی نبوت کی وراثت، سیاست بھی نبوت کی نیابت، سیاست بھی نبوت کی کرامت، سیاست بھی نبوت کی طرف سے عطا کردہ علماء کے پاس امانت و دیانت ہے۔ پھر اس نے امین بننا سیکھا ہے، خائن بننا نہیں سیکھا تھا، پھر وہ امین بن کے سیاست کے میدان میں اترا ہے۔ سیاست کے میدان میں اتر کے اس نے پیغمبر کی نیابت پہ کام کیا ہے۔ جس وقت کو اس دھرتی سے گیا ہے تو رب کریم نے اس کو شہادت تو دے دی ہے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن حضور کا وارث بن کے گیا ہے۔ پاک پیغمبر کے دربار میں اس کا اعلان یہ ہوگا، فرشتے بتائیں گے اس نے اپنی اولاد کو بھی اپنے مشن پہ لگایا تھا۔ لاڑکانہ کے غیرت مند کو کسی بندے کا اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چیک کرنا ہو تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے وہ جس کام کے ساتھ خود ہوتا ہے اولاد کو بھی اس کام پہ لگاتا ہے۔ اگر اولاد کو اس کام سے بچائے اس کا مطلب ہے وہ اپنے مشن سے مخلص نہیں ہے۔ اولاد کو اپنے مشن پہ چلائے، اپنے مشن پہ بٹھائے، اپنا مشن سکھائے، بتلائے، سنائے، سمجھائے تو اس کا معنی یہ ہے وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہے۔ خالد محمود سمرو نے بھی اپنی اولاد کو دین سمجھایا ہے۔ آج خالد محمود سمرو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی اولاد جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے اور ان کا اعلان ہے ہم ابا جان کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ ابا جان کا مشن صرف ابا کا مشن نہیں تھا، ابا کا مشن رسول اللہ کا مشن تھا، ابا کا مشن دین کا مشن تھا، ابا کا مشن اسلام کا مشن تھا، ابا کا مشن ایمان کا مشن تھا۔ لوگوں ایمان پہ سودا بازی نہیں ہوتی، ذات بھی ایمان پہ قربان ہوتی ہے، دھرتی بھی ایمان پہ قربان ہوتی ہے۔ مذہب سب سے آگے ہے، تبھی تو کہتے ہیں ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے۔ ملک میری جان، مذہب تیرا ایمان ہے۔ ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا ملک بھی قربان ہے۔ ایمان پہ سودا بازی نہیں ہے۔ No compromise on this matter۔ یہ اعلان ہے، یہ پاک واضح طور پہ اظہار ہے۔ ایمان کو دبایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے، اندر رکھایا نہیں جاتا، باہر بتایا، سمجھایا، اعلان کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو آج گلی گلی میں خالد محمود کی آواز جو ہے ان کے فرزندگان کی زبانوں سے آواز آ رہی ہے۔ میں آ کر یہ بات کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ خالد محمود سمرو دنیا سے گئے ہیں، یہ پیغام دے کر گئے ہیں، وہ یہ کہنے لگے ہیں لوگوں چلا کر زندگی ہوگا، فیروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے۔ جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تم ہی ہوں گے فیروزہ، بس میں ان کا ہم نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے جیے گے جو تو دیکھیں گے، بہارے زلف جانا کی سوارے جائیں گے سوئے دورہ ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نہیں تارے، زمین دہر پر چمکے گی افشاں ہم نہیں ہوں گے۔ نہ تھا اپنی ہی قسمت میں طلوع مہر کا جلوہ، سحر ہو جائے گی لیکن شام غریبہ ہم نہیں ہوں گے۔ اگر باسی منور تھا کبھی تو ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل میں کلی ہوگا درخشاں ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے دور میں ڈالی خردنے الجھنے لاکھوں، جنوں کی مشقیں جب ہوگی اقصا ہم نہیں ہوں گے۔ کہیں ہمیں دکھا دو ایک کرنسی
آتی تھی، جس دن جب نگاہ کا شکستہ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا، ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں ہم نہیں ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔